السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون۔ محترم سامعین کرام، پارہ نمبر 18 یعنی 18 کی تفسیر پیش خدمت ہے۔ پارہ نمبر 18 کے شروع میں سورہ مؤمنون ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ مومن کی جمع مومنون ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں اس کو مومن کہتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ زبان سے کہنا، دل سے اس کو ماننا، اقرار کرنا، اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ یعنی اگر کوئی کافر مسلمان ہونا چاہ رہا ہے تو کیسے ہوگا؟ اس کو کلمہ شہادت زبان سے پڑھنی پڑے گی، اور اس کو دل سے بھی ماننا پڑے گا، اور پھر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ ہم کلمہ شہادت ہم نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اس کو ہم نے زبان سے اقرار کیا، یعنی زبان سے ہم نے کہا، پھر یہ کہ ہم نے اس کو دل سے بھی مانا کہ واقعی سچا اور حقیقی معبود ایک ہی ہے، اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ دل سے اس کو ہم مان رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں، اور ایمان کی جو بھی چیز ہے اس کو ہم نے دل سے اقرار کیا، دل سے مانا، اور پھر ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ عمل یعنی نماز، روزہ، ذکر و اذکار، عبادتیں وہ کرنا ہے۔ یہ تین چیزوں کا نام ایمان ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، یہ جو مسلمان پیدائشی ہیں اور عمل نہیں کر رہے، گویا ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان بغیر عمل کے مکمل اور کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ زبان سے اقرار کیا، دل سے مانا، اور آپ کو عمل کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، ذکر و اذکار کرنے پڑیں گے، دیگر عبادتیں کرنی پڑے گی، تب جا کر کے آپ کا ایمان مکمل ہوگا اور آپ مسلمان کہلانے کے حقدار مستحق ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ نے قرآن شریف کی تلاوت کی ہوگی اور غور آپ نے کیا ہوگا کہ جہاں بھی اللہ نے جنت کا ذکر کیا تو اس سے پہلے اللہ نے عمل صالح کا ذکر کیا۔ جیسے اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ مسلمان، وہ مومن، فوراً کہتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کیے، نیک عمل کیے، نیک عمل کیے۔ تو عمل ضروری ہے۔ عمل ایمان کا حصہ ہے، بغیر عمل کے ایمان کا تصور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں سب کو پتہ ہے۔ حدیث جبرائیل کے اندر جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا جائے، قیامت پر ایمان لایا جائے، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لایا جائے۔ یہ ہے ایمان کے 6 ارکان، ایمان کا 6 رکن ہے۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 آخرت پر یعنی قیامت پر، آخرت پر ایمان لانا، اور نمبر 6 اور آخری تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں جو حدیث سے ثابت ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ الگ الگ صورتوں میں الگ الگ موقعوں پر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومنین کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ پتہ چلا کہ کامیاب ہونے والے صرف مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے بس۔ لیکن کون مومن، کون مسلمان؟ صرف نام کا جس نے نام رکھ لیا، یا صرف گوشت کھاتے سمجھتے کہ ہم مسلمان ہیں، یا صرف جمعہ کی نماز پڑھ لیے، عید اور بقرعید پڑھ لیے، وہ مومن ہے، مسلمان ہے؟ نہیں۔ دیکھیے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان کی صفت اللہ نے بیان کی کہ مومن وہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔
تو نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں لیکن خشوع کے ساتھ. خشوع کیا ہوتا ہے؟ یعنی بالکل ہماری توجہ، ہمارا دل دماغ نماز میں ہونی چاہیے. اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، ہیبت ہو، اور اس کے جو بھی طریقے ہیں نماز کے، جو بھی اذکار، جو دعائیں، اچھی طریقے سے ہم نماز پڑھیں، دل دماغ ہمارا حاضر ہو نماز کے اندر، اسی کو خشوع کہتے ہیں. تو وہ لوگ جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب بتائیے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں یا ہفتہ واری نمازی ہیں، اس کا کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا. استغفر اللہ. تو اسلام میں تصور نہیں ہے. جیسے پچھلے درس میں کئی جگہ بتایا گیا تھا کہ جیسے اسلام میں یہ تصور نہیں ہے درگاہ کا، کوئی بھی بزرگ ہوں، ولی ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، تو مزار اور درگاہ اسلام میں ہے ہی نہیں بننا چاہیے. کسی کی درگاہ، کسی کے قبر کے اوپر کتنے بڑے بزرگ ہوں، عالم، الحمدللہ ہم ان کے لیے دعا کریں مغفرت کی، اونچے درجات کی، یہ سب صحیح ہے. لیکن مزار بنا دیں، درگاہ بنا دیں، یہ اسلام میں نہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے. لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. یہ حدیث اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو یہودیوں پر اور کرسچن پر، عیسائیوں پر. کیا وجہ؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی قبروں پر مسجد کی جگہ بنا لی تھی. قبروں کے پاس نماز پڑھتے تھے، قبروں پر انہوں نے مسجدیں بنا لی تھی، قبروں کے پاس وہ لوگ میناریں، گنبدیں بناتے تھے. نماز اللہ کے لیے پڑھتے تھے لیکن قبر کے پاس پڑھتے تھے. قبر کے پاس مسجد بنا لیتے یا مسجد کے اندر قبر بنا لیتے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں پر لعنت و پھٹکار. اللہ اکبر. تو مزار اور درگاہ بنانے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اسی لیے یہ بات بھی کل کے درس میں بتائی گئی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی پڑی، لوگ پریشان ہوئے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ دیکھیے جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں تھے ہم ان سے دعا کرنے کے لیے کہتے تھے، اب وہ ہمارے بیچ نہیں رہے لہٰذا ہم آپ کے پاس آ رہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، بڑے بزرگ بھی ہیں، آپ اللہ سے دعا کرتے تھے. تو اگر درگاہ پہ مزار پہ اگر جانا صحیح ہوتا ہے دعا کے لیے، دعا قبول کروانے کے لیے، کوئی بھی اگر ریزن ہوتا تو کہاں جاتے صحابہ کرام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر. یہ سب مدینے میں ہی تھے، مدینے میں قبر موجود ہے. تو نبی کی قبر پر نہیں گئے دعا کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ دعا کرنے کے لیے قبر پر جانا یہ اسلام کا، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اس کا تصور نہیں ہے درگاہ مزار کا اسلام کے اندر. تو کاش کہ مسلمان سے غور و فکر کریں. اب تحقیق کیجئے، پتہ کیجئے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ بات کھل کے آئے گی آپ کے سامنے. تو اسی طرح سے اسلام میں یہ بھی تصور نہیں کوئی انسان مسلمان اور نماز نہ پڑھے. سوچ لیجئے، تصور نہیں کہ مسلمان اور نماز نہ پڑھے. اب دیکھیے نماز کے بارے میں کتنی ساری قرآن کی آیتیں ہیں، نماز پڑھو نماز پڑھو. حدیث کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. اب ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں میں. ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 864 864، ترمذی حدیث نمبر 413، اور سنن نسائی حدیث نمبر 465. ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته. کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے. سن لیں مسلمانوں، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، وہ نماز ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ. تو اگر اس کی نماز درست رہی، صحیح رہی، تو وہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا. وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز میں گڑبڑی ہو گئی، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو وہ برباد ہو گیا، خسارہ اور نقصان اٹھانے والے میں سے ہو گیا. اللہ اکبر. اور ایک دوسری حدیث ہے مسند امام احمد کے اندر، غور سے سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يحافظ علیہا، جو انسان نماز کی حفاظت نہ کرے، اچھے سے نماز کو ادا نہ کرے، پورا خیال نہ رکھے نماز کا، لم تکن له نورا ولا برہانا ولا نجات، تو اس کے لیے قیامت کے دن روشنی نہیں ہوگی، دلیل نہیں ہوگی، نجات نہیں ہوگی. وحشر یوم القیامہ مع فرعون وحامان وقارون وابی بن خلف، اور اس کا انجام قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، اچھے سے نماز کی حفاظت نہیں کرتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایسے لوگ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوں گے، حامان کے ساتھ ہوں گے، قارون کے ساتھ ہوں گے، ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گے. اللہ اکبر.
اب بتائیے لوگ فرعون حامان کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا بتائیے؟ تو فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ حکومت کی وجہ سے لیڈر ہیں، حاکم ہیں، دیکھیں بہت سے مسلمان جو حاکم ہیں، نیتا ہیں، لیکن ایک وقت کی نماز تک نہیں پڑھتا، حکومت میں ہے، اس کو اس پر غور کرنی چاہیے کہ فرعون بھی حاکم تھا، جس کو جو انسان نماز سے رک جائے حکومت کی وجہ سے، حاکم بننے کی وجہ سے، لیڈر کی وجہ سے، وہ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ حامان جو آدمی جاب کر رہا ہے، کہتے ہیں جاب ہے، ڈیوٹی ہماری، ٹائم نہیں ملتا، بہت چھٹی نہیں دیتا، ایسے لوگ حامان کے ساتھ ہوں گے۔ کیوں؟ حامان وزیر تھا، نوکری کر رہا تھا، ذمہ دار تھا، وہ فرعون کا کام کرتا تھا حامان۔ اور قارون کیا حکمت ہے؟ تو قارون کے ساتھ مطلب ایسے لوگ جس پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، بہت زیادہ کما لیا ہے، بہت عیش و عشرت میں، اب وہ سوچ رہے کہ اتنا زیادہ پیسہ کون جائے گا نماز پڑھنے، یا کام مشغول ہیں پیسے کی وجہ سے، کارخانہ چلا رہے ہیں، کارخانے کے سیٹ ہیں، کاریگر ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں، پیسہ بہت ہے ہمارے پاس، کیا کمی ہے؟ اس کا مطلب اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو اتنے پیسے کیوں ملتے، ہمیں اتنی ضرورت کیوں ملتی؟ اس کا مطلب ہے، دیکھیے شیطان یہ دل میں لاتا دماغ میں کہ اس کا مطلب اللہ تو راضی، تبھی تو اللہ دولت دے رہا ہے، تبھی تو ہم سیٹ بنے ہوئے ہیں، روم خرید رہے ہیں، کارخانہ خرید رہے ہیں، زمین خرید رہے ہیں، بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں، ہم پیسے والے ہیں۔ تو پیسے والے یاد دیکھیں قارون، اللہ نے کہا جو نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ قارون کے ساتھ ہوگا۔ قارون کون ہے؟ ایسا شخص تھا جو بہت زیادہ مالدار تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 20 کا ذکر کیا، انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا کہ اتنے اس کے پاس پیسے تھے کہ اس کی چابیوں کو کئی لوگ مل کے اٹھا نہیں سکتے تھے۔ تو ایسے لوگ قارون کے ساتھ جو پیسے دولت کے نشے میں ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ اور ابی بن خلف کے ساتھ بھی جو نماز کی پابندی، کچھ لوگ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یہ بھی کافر اور مشرک ہو کے مارا ابی بن خلف، مکہ کا کافر تھا یہ۔ اور اس کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں کسی بھی کافر کو اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کیا، یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں کسی بھی کافر کو قتل نہیں کیا سوائے اس کے ابی بن خلف کے، جنگ احد کے اندر، کہ ایسا کافر ہے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اللہ، اس کے علاوہ کسی کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کیا ہے میدان جنگ میں۔ اللہ ہدایت دے مسلمانوں کی نماز کی حفاظت کے بہت خطرناک، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سی حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق انسانی کی مراحل کو ذکر کیا کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے۔ ایک نطفہ ہوتا ہے پانی، پھر وہ جم کر کے خون بنتا ہے، پھر خون کچھ دنوں کے بعد پھر گوشت بنتا ہے، پھر اسی گوشت میں اللہ تعالیٰ ہڈیاں ڈالتا ہے، اور جب یہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ روح اس میں پھونکتا ہے، اب وہ بچہ وہ تیار ہو جاتا ہے سسٹم ہے۔ اب کیا مطلب یہ بتانے کا، اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے کہ ایک پانی کا قطرہ، یہی انسان جب ایک پانی سے بنا، جب بڑا ہوتا ہے تو کیسے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کیسے اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، کیسے روزانہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، کس طرح سے انسان روح گردانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کیسے کرتا ہے۔ جب وہ پانی کا ایک قطرہ تھا اللہ نے اس کو انسان بنا دیا، تو انسان کا اتنا تکبر اور گھمنڈ کیسے آ گیا؟ ایک انسان سارا کام کر پاتا، کارخانہ چلا رہا ہے، ڈیوٹی کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، بچوں کو دیکھ رہا ہے، سارے کام کر پا رہا ہے، لیکن عبادت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکتا کیوں نہیں؟ اللہ اس رسول کی اطاعت کیوں نہیں کرتا؟ اس کی حقیقت یہ کہ وہ پانی ہے۔ اور پھر یہ بھی بتانا مقصود کہ انسان کو تکبر اور گھمنڈ میں چور نہیں ہونا چاہیے، کسی دوسرے انسان کو حقیر نہ سمجھے، چھوٹا نہ سمجھے، گرا ہوا نہ سمجھے، کیونکہ تم بھی ایک پانی کے قطرے سے ہی بنے، تمہاری یہی اوقات ہے کہ تم پہ ایک پانی کے قطرے سے بنے ہو بس۔ اس لیے تکبر اور گھمنڈ نہ کرو، نہ پیسے کی وجہ سے، نہ طاقت کی وجہ سے، نہ کسی اور وجہ سے، بلکہ تمہاری حقیقت انسانوں کی حقیقت کتنی ہے، وہ ایک پانی کے قطرے سے بنا ہے۔ اگر اچھے ہو، آپ اچھے ہو تو صرف ایمان کی وجہ سے، جب تک اللہ کی عبادت کرو گے، اسلام پر، شریعت پہ چلو گے تو الحمدللہ آپ کا ایک مقام ہے۔ اور اگر اسلام سے دور ہو، شریعت سے دور ہو، اگر دین پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں تو پانی کے قطرے سے زیادہ آپ کی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت اہم بات بیان کی، عقیدہ بیان کیا ہے
مکہ کی جو کافر اور مشرکین تھے اس کا کیا عقیدہ تھا، غور سے سنیے گا. سورہ مومنون آیت نمبر 84 سے 89 تک 6 آیتیں بہت اہم ہیں. دیکھیے کافر مشرکین کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی سے کہا کہ اے نبی پوچھئے قل لمن الارض ومن فیہا، کہیے کہ زمین اور آسمان اس کی چیزیں کس کی ہے؟ سیقولون للہ، کہ یہ کافر بھی کہیں گے کہ اللہ کی ہے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی پوچھئے کہ زمین ساتوں آسمان کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، یہ کافر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا رب ہے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، اے نبی یہ بھی پوچھئے کہ ہر چیز کا مالک کون ہے، کس کے ہاتھ میں ملکیت ہے ہر چیز کی، کون پناہ دیتا ہے؟ سیقولون للہ، یہ کافر کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی. اللہ اکبر. سورہ مومنون آیت نمبر 84 سے 89 تک دیکھیے. تو اب مشرکین کا یہ عقیدہ کہ زمین آسمان کا رب کون ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، رب کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے. زمین آسمان کا بادشاہ اللہ ہی ہے، بنانے والا اللہ ہی ہے، پناہ اللہ ہی دیتا ہے، مدد بھی اللہ ہی کرتا ہے. پھر بھی کہا کہ لوگ مشرک ہے، کافر. کیوں؟ کیونکہ وہ شرک کرتے تھے. اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مانتے تھے، دعا کے لیے کسی اور کے سامنے بھی ہاتھ پھیلاتے تھے، نفع اور نقصان کا مالک کسی اور کو بھی سمجھتے تھے. اللہ کو سمجھتے تھے لیکن کسی اور کو بھی سمجھتے، اسی کو شرک کہتے ہیں. شرک کا مطلب یہ تھا ساجھیداری ٹھہرانا، پارٹنر بنانا، شریک کرنا، مکس کرنا، اسی کا نام شرک ہے. شرک اسی کا نام شریکہ. کمپنی کو کیا کہتے ہیں؟ شریکہ کہتے ہیں، شریکہ. تو شرک کا مکس. تو یہ کس نے کہہ دیا کہ انسان اگر کوئی اللہ کا صرف پورا انکار کر دے، صرف بت کی پوجا کرے، وہی کافر ہے، وہی مشرک؟ نہیں، وہ انسان بھی مشرک ہے جو اللہ کو مان تو رہا ہے لیکن غیر اللہ کو بھی مانتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ ہاں یہ نفع نقصان کے مالک ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بڑی بزرگ ہستی ہے، کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے، یا کوئی بت ہے، یا کوئی بھی ہو، کہ وہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو ہماری پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، ہمیں رزق دے سکتے ہیں، ہمیں شفا بھی دے سکتے ہیں. تو یہ شرک ہے. ایسے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں عقیدہ ان کا تھا کافروں کا کہ اللہ ہی رب ہے، اسی نے زمین آسمان کو بنایا، خالق اور مالک مانتے تھے اللہ کو. پھر بھی اس کو مشرک کافر کہا گیا کیونکہ وہ شریک ٹھہراتے تھے، نفع اور نقصان کا مالک کسی اور کو بھی سمجھتے تھے. اس لیے آج جو مسلمان جو بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ کیسے درگاہوں پر چلے جاتے ہیں علاج کے لیے، وہ کیسے مزاروں کی چوکھٹوں پر جاتے ہیں علاج کے لیے. کیا سوچ کے جاتے ہیں کہ یہ بزرگ ہمیں شفا دے دیں گے، ہماری پریشانی کو دور کر دیں گے، یا ہماری بات کو اللہ تک پہنچا دیں گے. اچھا، شرک کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی اور کو، غیر اللہ کو اللہ کے برابر سمجھیں گے تو ہی شرک ہوگا. نہیں، ایسا کہیں بھی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں ایسا کہیں بھی نہیں کہ جو اللہ کے برابر سمجھے گا تو ہی شرک ہوگا. نہیں، جو برابر سمجھے گا وہ شرک تو ہے گی، لیکن برابر نہ بھی سمجھے تب بھی شرک ہے. جیسے کہ یہ بات بھی گزر چکی ہے 7 پارے کی تفسیر میں. سورہ مائدہ کی جو آخری 3 آیتیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہے قیامت کی دن عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو تم رب بنا لو اللہ کے علاوہ؟ تو اب بتائیے کرسچن کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر سمجھتے؟ نہیں، نیچے ہی سمجھتے. اس لیے کچھ لوگ بیٹا کہتے ہیں، کچھ بیٹا نہیں بھی کہتے، شرک کرتے ہیں. برابر نہیں سمجھتا کوئی بھی. پھر بھی یہ لوگ مشرک اور کافر ہے کرسچن، کیونکہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو یہ عقیدے کی بات ہے. اللہ اکبر. کاش کے مسلمان سمجھ جائیں اس بات. اور سب سے آخری جو آیت ہے سورہ مومنین کی، وہ دعا پر ختم ہوتی ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ دعا ہے کہ اللہ بخش دے، رحم فرما، اس لیے کہ تو بہتر رحم کرنے والا ہے. تو دعا پڑھنی چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. قرآن کی بہت ساری دعا ہے، ان دعا میں سے ایک دعا یہ بھی ہے. اس کے بعد ہے سورہ نور. سورہ نور مدنی ہے. دیکھیے کافی صورتوں کے بعد سورہ نور، یہ صورت مدنی آئی ہے. یعنی 11واں پارہ سورہ یونس سے شروع ہو کر یہاں تک آج 18 پارہ تک تو ساری صورتیں مکی تھی، سوائے 1-2 صورتوں کی. سورہ رات مدنی، سورہ حج کے بارے میں مدنی، بس 1-2 صورت چھوڑ دیں تو باقی تمام صورتیں مکی ہیں. اللہ اکبر. تو اب یہ صورت سورہ نور مدنی ہے. سورہ نور، سورہ احزاب اور سورہ نساء، یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر خواتین، لیڈیز کے مسائل اور احکام کو بہت زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اس لیے اگر کسی کو توفیق نہ ہو پورا قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی یا تفسیر پڑھنے، کم سے کم یہ 3 صورتیں ضرور پڑھ لیں.
سورہ نور، سورہ احزاب اور سورہ نساء، اس کے بہت سے مسائل اور احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے اندر ایک بات یہ ہے، بہت سے احکام ہیں، اس میں سے ہم چند احکام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا کہ جو غیر شادی شدہ ہے، مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہے، لڑکی جو شادی شدہ نہیں، اگر وہ زنا کر لے تو اللہ نے کہا کہ اس کو 100 کوڑے مارو، 100 کوڑا، اور حدیث سے ثابت ہے کہ 100 کوڑا بھی مارا جائے گا اور 1 سال کے لیے اس کو جلا وطن بھی کر دیا جائے گا، یعنی شہر اس کو نکال دیا جائے گا۔ یہ زنا کی سزا ہے۔ باقی حدیث کے اندر اور بھی بہت سزا بتایا گیا آخرت میں، آخرت تو دنیا کی سزا ہے، آخرت میں اللہ اکبر، یہ زنا، یہ بدکاری بہت خطرناک گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اتنی ساری حدیث اس تعلق سے انسان اگر سن لے تو اس کے رونگٹے رو دے گا وہ، لیکن یہاں تفصیل سے ہم بیان نہیں کرتے، مختصر ہم بیان کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا آیت نمبر 3 کے اندر کہ جو کوئی اگر کسی پر زنا کی تہمت لگا دے، زنا نہیں کیا، تہمت لگا دی، کسی عورت پر، کسی مرد پر اس نے زنا کیا اور 4 گواہ اگر پیش نہیں کر سکا تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو 80 کوڑا مارا جائے گا، یعنی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑا مارا جائے گا۔ اللہ، اس سے پتہ چلا کہ انسان، ایک مسلمان کی عزت کتنی بڑی ہے۔ کسی پر بغیر گواہ کے، بغیر پروف کی تہمت نہیں لگا سکتے آپ، ورنہ آپ ہی کی پیٹھ پر 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے لعان کا۔ لعان کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو غلط کام کرتے دیکھ لے، کسی مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے، اور وہ گواہ نہیں لا سکا، تب کیا کرے؟ تو اس کا مسئلہ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ آدمی 4 مرتبہ قسم کھائے گا اللہ کی کہ ہاں اس کی بیوی نے غلط کیا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر یہ مرد جھوٹ بول رہا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اس کے بعد بیوی کی باری آ گئی، وہ بھی قسم کھائے گی، 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گی، نہیں وہ اس نے غلط کام نہیں کیا، اس کا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گی، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو جائے اگر یہ جھوٹ بول رہی ہے تو اس طرح سے 5 مرتبہ ہے۔ اگر دونوں اس طرح سے کر لیتے ہیں تو دونوں کے اندر اب جدائی ہو جائے گی، کیونکہ اب زنا کا اس نے دعویٰ کر رہا، یہ انکار بھی کر، دونوں قسم کھا رہا ہے، کوئی گواہ بھی نہیں، تو اب یہاں پر اسی کو لعان کہتے ہیں کہ اب یہاں پر دونوں لعنت ایک دوسرے کو بھیج دیے، اب ان دونوں کے اندر جدائی ہو جائے گی، شوہر بیوی کے بیچ میں دونوں کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اس بات کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ لوگ آپس میں کبھی بھی نہیں مل سکتے، یہ شوہر بیوی 5 سال 10 سال 20 سال کبھی بھی، اگر اس کی دوسری شادی ہو بھی جاتی ہے، وہاں طلاق ہو بھی جائے، پھر بھی یہ لوگ کبھی بھی آپس میں نہیں مل سکتے، اس کو کہتے ہیں لعان۔ اس کے بعد واقع افک کی طرف اللہ سبحانہ نے اشارہ کیا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، سورہ نور آیت نمبر 11 کے اندر۔ افک، واقع افک کیا ہے؟ اس کا معاملہ یہ ہے، اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام غزوہ المصطلق سے لوٹ رہے تھے تو مدینے سے قریب جگہ پڑاؤ ڈالے، رات کا موسم تھا، اور پھر صبح ہو کر کے نکلے وہاں سے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دبلی پتلی ہلکی پھلکی تھی، تو جب وہاں سے پھر صبح پر روانہ ہو گئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں بیٹھتی تھی، ہودج اردو میں کہتے ہیں، اردو میں پالکی، جو شادیوں میں گاؤں میں پہلے چلتا تھا جس میں دلہا دلہن کو بٹھاتے ہیں، تو اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہوتی تھی، صحابہ کرام اس کو کندھوں پر اٹھاتے تھے، بالکل وہ پردے کے اندر ہوتی تھی، وہ پالکی کے اندر۔ تو جب قافلہ روانہ ہوا مدینے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پالکی کو اٹھا چلے گئے، ان کو لگا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اندر بیٹھی ہوں، اور وہ چلے گئے۔ جب چلے گئے، یہ رات کا وقت تھا، چلے گئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو انہا دیکھیں کہ قافلہ چلا گیا، وہ اس میں تھی نہیں، تو پریشان ہو کے وہیں لیٹ گئی۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی اور یہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پیچھے رہتے تھے، نبی ان کو رکھا تھا کہ جو بھی سامان قافلے کا چھوٹے وہ لے کر کے آنا۔ دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے، ان کو اٹھنی پر بٹھایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور لے کر کے مدینہ آیا۔ گویا قافلہ پورا جا چکا ہے، پیچھے یہ لوگ 2 رہ گئے تھے۔ تو منافقین نے دیکھا کہ دونوں آ رہے ہیں، تب ان منافقین نے، مدینہ کے منافقین نے تہمت لگا دیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ دیکھو اس نے غلط کام کیا ہے صفوان کے ساتھ رضی اللہ عنہ، یعنی جھوٹی تہمت لگائی، صرف اس وجہ سے کہ لوگ اکیلے پیچھے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ چھوٹ گئی تھی، دھوکہ ہوا تھا، ان کو بھی پتہ نہیں تھا، تو تہمت لگائی، مدینے میں بات پھیل گئی، سب پریشان، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گیا، گھبرا گئے، کیا معاملہ ہے۔
اب وہاں پر نبی وسلم بھی نہیں تھے، وہ تو مدینہ پہنچ گئے تھے، وہ بھی پریشان. تقریباً 1 مہینہ کا عرصہ گزر گیا، سب پریشان. تہمت لگا دی گئی عائشہ رضی اللہ عنہا زنا کی تہمت. اللہ بہت بڑی بات ہے. ام المؤمنین ہے، مسلمانوں کی ماں ہے، رسول پیغمبر کی بیوی ہے. تو تقریباً 1 مہینہ کا عرصہ گزر گیا. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، سورہ نور. وہ سورہ نور نازل کا پس منظر بیک گراؤنڈ یہی. تو اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی یہ بتانے کے لیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ پاک دامن ہے، پاک ہے بالکل، انہیں کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، پاک دامن ہے. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. تو گویا اللہ نے قرآن میں باقاعدہ سورہ نور نازل کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے لیے کہ وہ پاک ہے. اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان بھی کتنی بلند ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے خاص سورہ نور کا اللہ نے نازل فرما دیا. اور اللہ نے آسمان سے برات کا اعلان کیا، بری ذمہ قرار دیا کہ عائشہ پاک دامن ہے، انہیں کوئی برا کام نہیں کیا، ذرہ برابر بھی نہیں کیا کچھ بھی. وہ تو بالکل معصوم بیچاری کو خبر تک نہیں ہے کہ لوگ کیا پھیلا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ سورۃ نور نازل ہونے کا مقصد یہی ہے. تو اچھا آج بھی کچھ لوگ ایسے شیعہ میں سے جو تہمت لگاتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انا للہ و راجعون. وہ آدمی آج بھی اگر تہمت لگا عائشہ رضی اللہ پر، علماء نے کہا کہ ایسا آدمی کافر ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے باقاعدہ سورت نازل فرما دی قرآن کے اندر. اللہ نے کہا کہ یہ بری ہے، یہ پاک دامن نے کوئی گناہ نہیں کیا. اب پھر بھی کہتے ہیں کسی کہتے کہ نہیں عائشہ نے کچھ گناہ کیا ہے تو اس کا مطلب قرآن کو جھٹلا رہا ہے، اس کا مطلب وہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے. نعوذ باللہ. تو ایسا آدمی کافر ہو جائے گا. تو یہ واقعہ اس کے اندر موجود ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بالکل پاک ہے. اس سے بھی پتہ چلا کہ کوئی بھی انسان کسی پر ایسے تہمت الزام نہ لگائے، نہ مرد پر نہ عورت پر. ان کی عزت یہ آبرو بہت بڑی ہے. اس لیے اللہ نے اگلی آیت میں آیت نمبر 12 کے اندر کہا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. کہ جب سنے تو کیوں نہیں کہہ دیا مسلمانوں نے، مومنوں نے، مردوں نے، عورتوں نے کہ تو بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے. گویا یہاں پر آداب و طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کے بارے میں سنیں کہ اس نے زنا کیا، عورت کے بارے میں، وہ مرد کے بارے میں، فوراً کہیں نہیں غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، تم نے غلط سنا ہوگا، تم نے غلط دیکھا ہوگا، یہ افواہ ہے. فوراً ہماری ذمہ داری کا جھوٹ کہہ دیں، جھٹلا دے اس کو، کہیں غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بالکل غلط ہے. اللہ اکبر. یہ ہے عزت آبرو، بہت بڑی بات ہے. مومنوں کی عزت کا اللہ نے بہت بڑا خیال رکھا ہے. اللہ نے فوراً کو یہ غلط ہے، جھوٹ ہے. تو آج دیکھیں کیسے لوگ ایک دوسرے کے پیچھے پھیلاتے رہتے ہیں. اللہ نے اس کے اگلی آیت میں کہا نمبر 19 کے اندر ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. کہ جو لوگ مسلمانوں کے اندر فحاشی اور بے حیائی کی باتوں کو پھیلاتے ہیں. تو بے حیائی کی بات کیا ہے کہ مثلا کہا کہ اس کی بیٹی نے ایسا کیا، اس کی بیوی نے ایسا کیا، اس کی بہو نے ایسا کیا، فلاں مرد نے ایسا کیا، پھیلاتے جا رہا ہے ادھر ادھر، اس کی بات ادھر سے ادھر. یا پھر بری جو فلمیں ہوتی ہیں وہ پھیلانا، یا فحاشی کی کتابیں پھیلانا، ساری چیز کے اندر آ جائے گی. اللہ نے کہا جو بری بات کو، فحاشی کی باتوں کو پھیلاتے ہیں، یا تو کسی پر الزام لگا کے، کسی پر تہمت لگا کے، یا اگر واقعی اگر ثابت ہو بھی جائے کہ کسی سے گناہ ہو گیا ہے، تب بھی آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کے اندر پھیلاتے پھرے، کسی کو بتاتے پھرے. یہ آپ کا کام نہیں ہے. کیوں کسی کی عزت کا اچھالنا؟ اس کو پردہ ڈالیے، اس کو چھپائیے. یا تو اگر آپ کا آس پاس کا لوگ، رشتہ دار، اس کو گھر والوں کو بول دیں تاکہ اس کی اصلاح ہو. لیکن باہر کے لوگوں کو بتانا، اسے پھیلاتے پھرنا، تذکرہ ذکر کرتے پھرنا، اسے کیا ملے گا؟ اگر برائی کو چاہتے روکنا تو روکیے، یہ اچھی بات ہے، روکیے. لیکن ایسے ذکر کرنا پیٹ پیچھے، کسی کی برائی کرنا، عزت کو چھاننا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ جو لوگ برائی پھیلاتے ہیں، کسی پر الزام لگا کے کسی کی عزت کو چھانتے ہیں، یا اس کے اندر وہ بھی شامل ہے کوئی فلم، گانے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نوجوان میں ایک دوسرے کو گانا سینڈ کرتے ہیں، فلمیں سینڈ کرتے ہیں، اس کا لنک بھیجتے ہیں، اس کو دیکھو بہت اچھی فلم ہے، نعوذ باللہ. گانے کے بارے میں بتایا، فلم کے بارے میں بتایا کہ اچھی فلم آئی ہوئی ہے. یہ ساری چیز کے اندر داخل ہے کہ جو برائی پھیلا ہے. کچھ لوگ سی ڈی بیچتے ہیں، کچھ لوگ ٹی وی لگا گھر میں رکھے ہوئے ہیں، بیوی بھی فلم دیکھ رہی ہے، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو بے حیائی کی چیز انسان دیکھے یا پھیلائے، پہنچائے گھر والوں تک یا باہر تک، اس کے لیے کیا عذاب ہے. دیکھیے اللہ نے کہا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ اکبر. گناہ کبیرہ، خطرناک عذاب اس کے لیے، دنیا بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہے برائی پھیلانے والے لوگوں کے لیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور مسئلہ بیان کیا کہ بغیر اجازت کے کوئی انسان گھر میں کسی کے داخل نہ ہو.
بغیر اجازت اور بغیر سلام کہ یہ گویا کہ یہاں سے آداب بتایا جا رہا ہے. سلام کریں, اجازت دیجیے, پرمیشن ملی تو گھر میں داخل ہوئیے, اجازت اگر نہیں ملتی ہے واپس ہو جائیے. کچھ لوگ برا مانتے ہیں کہ ہم نے گھنٹی بجایا, آپ نے دروازہ نہیں کھولا, اب تو چاہتے نہیں کہ میں آؤں, بس بدگمانی شروع کر دیتے. نہیں, آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہنے کا. دروازہ کھٹکھٹایا, کھول دیا الحمدللہ, نہیں کھولے اب واپس ہو جائیے. بغیر کچھ کہے ہوئے, بغیر لعنت ملامت کے, بغیر برا مانے ہوئے اسلام نے پرمیشن دی. 3 مرتبہ اجازت لینی چاہیے, جیسے کہ حدیث کے اندر ہے. اجازت مل گئی تو ٹھیک, نہیں ملی تو آپ واپس لوٹ جائیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ پردے کا حکم دیا. نمبر 30 سے 31 دیکھیے. مردوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. اس کے بعد اللہ نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور پردے کا اہتمام کریں, پردے میں رہیں. خواتین کو کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو غیر محرم کے سامنے بے پردہ نہ آئے, غیر محرم کے سامنے بے پردہ نہ آئے. اس کی پوری لسٹ اللہ نے بیان کی. دیور, عورتیں دیور کے سامنے آتی ہے, جیٹھ ہے, بہنوئی ہے, نندوئی ہے, شوہر کا بھانجا ہے, شوہر کا بھتیجا ہے, یہ کیا ہے؟ غیر محرم ہے. تو میں پھر سے بول رہا ہوں, دیور سے پردہ ضروری ہے, دیور سے پردہ ہے. جیٹھ سے بھی پردہ ضروری ہے, بہنوئی سے بھی پردہ ضروری ہے. نندوئی سے بھی, یعنی شوہر یا نند کے شوہر, نندوئی ایک عورت ہے, اس کی نند کا جو شوہر ہے, تو نند کے شوہر سے بھی پردہ ضروری ہے. کوئی اور اپنے نند کے شوہر کے سامنے نہیں جا سکتی. اسی طرح شوہر کا بھانجا سے بھی پردہ ضروری ہے, اور شوہر کے بھتیجا سے بھی پردہ ضروری ہے. اپنا بھانجا پردہ نہیں ہے, اپنا بھتیجا پردہ نہیں, لیکن شوہر کے بھتیجے سے پردہ ہے, شوہر کے بھانجے سے بھی پردہ ہے, کیونکہ یہ لوگ غیر محرم ہیں. اللہ اکبر. اگر اہتمام عورتیں نہیں کرتی ہے, اس کے لیے بہت خطرناک عذاب ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں قرآن میں اور بھی کئی جگہ بیان فرمایا گیا پردے سے متعلق. حدیث کے اندر صرف ایک حدیث بیان کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ جہنم میں, 2 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے, بلکہ جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی, جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی. ان میں سے وہ عورتیں بھی ہوں گی جو بے پردہ رہتی ہیں. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نمبر 32 کے اندر بیان کیا, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, تم میں سے جو لوگ مرد یا عورت غیر شادی شدہ, ان کی شادی نہیں ہوئی, اللہ نے ان کی شادی کرا دو. اگر غریب بھی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مالدار کر دے گا, لیکن کوئی بھی لڑکا اور لڑکی بغیر شادی کے نہ رہے, ان کی شادی کرا دی جائے. دینداری دیکھے انسان, مال اور دولت اللہ کبھی بھی دے سکتا ہے. اگر کوئی مالدار ہو تو کوئی فقیر بھی ہو سکتا ہے. اصل دینداری کو دیکھا جائے کہ وہ توحید پر ہو, شرک کرنے والا, بدعت کرنے والا نہ ہو, فاسق فاجر نہ ہو, بدکار نہ ہو, دیندار دیکھ کر کے شادی کرا دی جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے, انسان کو فوراً مان لینی چاہیے. اللہ کی بات آ گئی, رسول کی بات ہے, بس فوراً سر آنکھوں پر مان لیا جائے. چوں چرا نہیں کیا جائے, ارے ہمارے فلاں تو ایسا کہا, فلاں صاحب نے تو ایسا کہا, نہیں. اللہ اس کے رسول کے آگے کسی کی بات رکھنا صحیح نہیں ہے, یہ ادب کے بھی خلاف ہے. اس لیے چاروں ائمہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بہت غصہ آتا تھا, بہت ناپسند کرتے تھے کہ نبی کا حدیث بیان کی جائے, پھر کہتے کہ اچھا آپ کا کیا خیال ہے, اچھا آپ کیا فرماتے ہیں. کہا کہ نبی کی حدیث کے آگے بھی کسی کا فتویٰ ہے, اور کسی کا فرمانا, کسی کی رائے, بھڑک جاتے تھے. بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر اللہ آسمان سے پتھر نہ برسا دے. اللہ پر کہا آسمان سے اللہ پتھر برسا دے. میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کی حدیث یہ ہے, اور تم کہہ رہا فلاں نے ایسا کہا, فلاں نے یہ فتویٰ دیا, فلاں نے ایسا فرمایا. اللہ اس کے رسول کے آگے کسی فلاں کی کوئی حیثیت نہیں. اس کے بعد اللہ نے ایک اور مسئلہ بیان کیا نمبر 58 کے اندر کہ 3 وقت ایسے ہیں کہ جب گھر والوں کو بھی, خود اپنی اولاد کو بھی اپنے ماں باپ کے روم میں نہیں جانا چاہیے. فجر سے پہلے, عشاء کے بعد, اور ظہر کے وقت. اس کے بعد اللہ نے ایک اور مسئلہ بیان کیا نمبر 60 کے اندر کہ جب بہت بوڑھی ہو جائے, اس کے اندر اب شہوت نہیں ہے, شادی کا کوئی یہ نہیں شوق, شادی کی کوئی خواہش نہیں ہے, بہت بوڑھی ہو گئی ہے, اب ان کے لیے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن پھر اللہ نے کہا اگر وہ پردہ کرتی تھی اور اچھی بات ہے, افضل بات ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک اور مسئلہ بیان کیا جو اہم ہے, وہ یہ کہ کچھ گھر رشتہ دار ایسے ہیں جن کے گھر میں اگر آپ کھا پی لیں بغیر اجازت, آپ پوچھ کے بغیر پوچھے اگر آپ کھا لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے.
تو وہ گھر کون سے؟ اس کی لسٹ اللہ نے بیان کی. مثلا بیٹوں کا گھر، بھائی کا گھر، اپنے بھائی، ماموں کا گھر، پھوپھی کا گھر، خالہ چچا کا گھر، اور اسی طرح سے وہ گھر بھی جس کے گھر والے آپ کو چابی دے کر کے سفر پر باہر چلے گئے. تو یہ گھر ایسے اللہ نے کہا کہ ان کے گھر میں اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو بغیر پوچھے بغیر اجازت کے کھا سکتے. تو یہ معمولی چیز، چھوٹی چیز. اب ایسا نہیں کہ آپ بھائی کے گھر گئے یا چچا گھر اور گھی کا پورا ڈبہ 1 کلو اٹھا کے لے کے چلے جائیں، چاول کی 1 بوری اٹھا لیں آپ، تیل کا 1 ڈبہ اٹھا کے لے کے چلے جائیں، یہ سب صحیح نہیں. اجازت کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں، انڈا ہے کہ آپ کھا لیے، کچھ سارا بچا ہوا آپ وہ کھا لیے، چھوٹی موٹی کھانے کی چیزیں معمولی چیز پہ انسان عام طور پہ اگنور کر دیتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان برا نہیں مانتا. جو چھوٹی موٹی چھوٹی چیزیں جیسے کھیر بنی ہوئی ہے تو یہ سب کھا سکتے ہیں. مٹھائی رکھی ہوئی ہے، سالن بنا ہے، گوشت بنے ہوئے ہیں، 2 بوٹی 4 بوٹی لے کے آپ کھا لیے، اس میں کوئی گناہ نہیں، بغیر پوچھے آپ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ نور کے اندر اس مسئلے کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ بغیر پوچھے آپ کھا سکتے، گناہ نہیں. ٹھیک ہے، لیکن انسان لوٹ نہ لے اس کو، پورا آپ سامان گیا کر دے، وہ نہیں، تھوڑی چیز ہے معمولی. اور آخری بات آج کے درس میں یہ ہے، آیت نمبر 63 کے اندر اللہ نے بیان فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ کو جو رسول کے حکم کی مخالفت کرے، اللہ نے کہا اس کو ڈرنا چاہیے. ایسا نہ ہو ان تصیبہم فتنہ، کہ کوئی آفت اور مصیبت اس پر آ جائے، او یصیبہم عذاب الیم، یا دردناک عذاب اسے پکڑ لے. رسول کا حکم آ گیا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں رسول کے حکم کی مخالفت کر دے، رسول کی بات ماننے سے انکار کر دے، رسول کے خلاف جائے، یہ جائز نہیں، بلکہ اللہ نے کہا اس پر عذاب آ جائے. تو اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم عمل کریں، اللہ اس کے رسول کی بات مانیں، رسول کی مخالفت نہ کریں. جو بھی احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اللہ اس کو سمجھنے کی سیاست عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.